میں تحقیق کے بغیر میری بات سنیں ندیم ملک صاحب، میری بات سنیں. جس چیز کو میں تحقیق تک نہیں پہنچتا، میں کسی پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ فلانا کے کہنے پہ ہوا یا فلانا کے. آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کون کہہ رہا تھا؟ میں اس کی تحقیق نہیں، وہ ڈسکشن تھی، ڈیسیجن الگ ہوتا ہے. وہ میں نے کہہ دیا کہ ڈسکشن ہوئی تھی. کتنے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اس کو شامل ہونا چاہیے نام لیے بغیر؟ تقریباً 5 یا 6 لوگوں کیبنٹ کے ممبرز کا یہ خیال تھا کہ ان کو ہونا چاہیے، اور باقی اکثریت کا یہ تھا کہ اس کو قائدیان ایک الگ شناخت ہے قائدیانیوں کی باقی اقلیتوں کے ساتھ. 5-6 لوگوں کا خیال تھا کہ ان کو رکن ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی، ایک میں آپ کو سوال کرتا ہوں، اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں. آئین پاکستان کے تحت ہم نے ان کو نان مسلم قرار دیا. جی ہاں. اس آئین پاکستان کو جس دن وہ قبول کر لیں، مان لیں کہ ہم اس آئین پاکستان کو مانتے ہیں، پھر حکومت پاکستان کو ایک نوٹیفائی کرنا پڑے گا اور آپ کو ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کون سی اقلیت ہے. پہلے تو اس آئین پاکستان کو مانیں گے تو تب نا. میرا بھی یہی خیال ہے کہ قائدیانی جو ہے باقی اقلیتوں کی طرح نہیں ہے. اقلیتوں کی تحفظ اور حقوق دینا اسلام بھی دیتا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی دیتا ہے، لیکن قائدیانی اقلیت اس طرح کی نہیں ہے. قائدیانی جو ہے میں آپ کو بتاؤں، کیا وہ آئین پاکستان مانتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں سر، کیا وہ آئین پاکستان مانتے ہیں؟ آئین پاکستان نہیں مانتے. ان کو یہ حق نہیں کہ کسی ایسے کمیشن، کسی ایسی کمیٹی کا ممبر بنے جس کا یہ تمام آئین پاکستان کے ذیلی ادارے ہیں. تو وہ جو وزراء جن کی یہ رائے تھی کہ ڈال دیا جائے، وہ ان کو آئین پاکستان سے واقف نہیں ہے. ان کی میں نے مخالفت کر دی، ادھر بھی کر دی، اس دن بھی کر دی، کل بھی کر دی، اور 2 موقع ہو گئے ہیں. قیامت کے دن پر، قیامت کے دن تک میں کروں گا اس کی. ٹھیک، ایک بات میری سنیں، ایک بات میری. ایک پی ایم ایل این کے دور میں جو الیکشن کا فارم تھا، اس کے اندر سے حلف نامہ ریموو کیا گیا، پہلی اٹیمپٹ. دوسری اٹیمپٹ حج نامے کے حج میں نہیں ریموو ہوا تھا. غلط ہے، حج میں نہیں ریموو ہوا. تیسری اٹیمپٹ حج میں موجود تھا. 1,45,050 اپلیکیشن آئے، سب نے ختم نبوت کے حلف نامے پہ دستخط کیے ہیں. سب نے کیے ہیں، سب نے دستخط کیے ختم نبوت کے حلف نامے پر. صرف اس کو ایک پیج سے ہٹا کے حجاج کی آسانی کے دوسرے پیج پہ کر دیا گیا تھا، اور جس پیج پہ دستخط ہے، جس پر ایفیڈیوٹ ہے، وہیں پہ لگا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے ایک پنجاب کے اندر کنٹروورسی چل رہی ہے، وہ میرے پاس کتاب نہیں ہے، میں پڑھ نہیں سکتا، اور اس کتاب کے اوپر بھی کنٹروورسی یہی ہے کہ اس میں سے بھی ایک لائن کی تبدیلی کی گئی ہے. وہ میں چیک کر رہا ہوں. میں بھی انہیں بول رہا ہوں کہ مجھے وہ کتاب لا کے پڑھائیں. فیس بک پہ اگر آپ کے پاس اس کی اصل میں ان کو کہتا ہوں لڑکوں کو ضرور اس پہ بات کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے لیے دیکھیں وزارت حکومت آنی جانی چیزیں ہیں. ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ختم نبوت، اس پہ کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز. میں نے عمران خان کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اور اس کا شفاعت میرے لیے ہوگا. ایک آخری، اور لیکن ایک ایسا شخص عمران خان کے بارے میں ہر ایک چیز کو ان کا لنک کیا جاتا ہے قادیانیت کے ساتھ. ایک بندہ جو کہ نہیں، یہ غلط گمراہ کن بات ہے. اگر عمران کو کوئی اس سے جوڑے، یہ غلط بات ہے جی، وہ یہ گمراہ کن بات ہے. اگر کوئی کہے نا کہ یہ آپ کو کوئی بولے کہ نور الحق قادری صاحب کے یہ خیالات ہیں، تو یہ بھی گمراہ کن ہے. اگر کوئی کہے عمران خان کے خیالات ہیں تو گمراہ کن ہے. بالکل اس کی نفی کرتا ہوں. لیکن یہ کام ہوا، اس کے اندر کوئی ایسے فیکٹرز تھے جنہوں نے انفلوئنس کر کے آپ لوگوں سے وہاں بیٹھے ہوئے یہ کام کروا دیا. تو میں ان فیکٹرز کی نشاندہی چاہتا ہوں. یہ ذمہ داری ہے پیر نور الحق قادری کی بھی. اگر آپ پیر ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان کی بھی، جس کی بھی مسلمان ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نشاندہی کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں. پیر یا وزیر کو چھوڑ کے جو بھی مسلمان ہے اس کی ذمہ داری ہے. دیکھیں فائنلٹی آف دی پروفٹ ہوڈ جو ہے، اس میں کوئی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جزء اول ہے، جزء اول ہے نا. تو یہ نور الحق قادری صاحب آپ کی ذمہ داری ہے، اور